بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ تو ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی عوام ویسے حکمران۔ اس چیز میں تو کسی کو شک شبے والی بات نہیں ہے۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عوام چور ہیں تو حکمران ہمارے ڈاکو ہیں۔ عوام اتنی مہنگائی کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان پر روز کی بنیاد پر ڈکیتی کی جا رہی ہے ان کے ساتھ؟ کیا عوام چوری کرتے ہیں؟ محسوس یہی ہوتا ہے کہ عوام ٹھیک ٹھاک چوری کرتے ہیں، اور اس میں شک والی بات بھی نہیں ہے۔ سارے لوگوں کی نظریں ایک دوسرے کی جیبوں پر ہوتی ہیں عوام کی، کہ کس کو کس طریقے سے لوٹنا ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، سرکاری محکموں میں دیکھ لیں کس طریقے سے استحصال ہوتا ہے عوام کا۔ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں، دیکھیں مزدور کا اور جو امپلائر ہے اس کے ریلیشن شپ میں کیا چیز ہے۔ آپ دکانوں کو دیکھ لیں، تاجروں کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں۔ یہ ہماری مین چیزیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تمام لوگوں کی نظریں ایک دوسرے کی جیب پر ہوتی ہیں، یعنی کہ تمام عوام بھی چور ہیں۔ اگر ہمارے حکمران ڈاکو ہیں نا، تو عوام بھی تو چور ہیں۔ اتنا مہنگا پیٹرول، اتنی مہنگی بجلی کون افورڈ کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ لیکن پاکستانی عوام کر رہی ہے۔ اتنی مہنگی بجلی کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستانی عوام کر رہی ہے، اور بجلی چوری بھی کر رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بجلی چوری نہیں کر رہی، بجلی بھی چوری کر رہی ہے۔ لیکن نہ ریاست کو بجلی چوری روکنے سے غرض ہے، اس کو صرف ایک ہی غرض ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کی جیب سے پیسہ نکال کر حکومت کے خزانے میں چلا جائے۔ اچھا، حکومت کا خزانہ بھی آپ سن لیں۔ آج کی دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کے لیے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اب جو یہ قیمتیں بڑھائی ہیں اور جو قرضہ وصول کیا ہے، چلیں ہم پہلے قرضے کی بات کر لیں۔ جو قرضہ حکومت نے عوام کے نام پر IMF سے وصول کیا ہے یا جس کی منظوری مل گئی ہے، وہ کہاں پر خرچ ہوگا؟ کیا پہلے سے موجود قرضوں کو اتارنے پر خرچ ہوگا، یا عوام کی بہتری کے لیے خرچ ہوگا، یا عوام نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ان سے قرضہ لے لیں اور عوام کو اور ہمیں مزید مصیبت میں ڈال دیں؟ آپ پچھلے 5 سال سے آپ حکومت میں ہیں۔ موجودہ حکومت پچھلے 5 سال سے حکومت کر رہی ہے، موجودہ سیٹ اپ پچھلے 5 سال سے حکومت کر رہا ہے۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ عوام کے معیار زندگی میں کون سی بہتری یہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ عوام کی معیشت کہاں پر ٹھیک ہوئی ہے، کہاں پر بہتر ہوئی ہے، مہنگائی کہاں پر بہتر ہوئی ہے؟ یہ جو تجربہ کار لوگ ہیں، ان کی وجہ سے گڈ گورننس کہاں پر آئی ہے؟ بلوچستان اور KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وہاں پر عام پاکستانی جا نہیں سکتا دن کے وقت، رات تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں پر عام پاکستانی دن کے وقت بھی سفر نہیں کر سکتا۔ یہ تجربہ کار حکومت ہے، لیکن ان کا زور صرف اور صرف ایک ہی چیز پر ہے کہ جناب مہنگائی کر دیں۔ دیکھیں، چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے شہباز شریف صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب، چاہے آصف علی زرداری صاحب، ان لوگوں نے کیونکہ عوام سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، اس لیے یہ عوام کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب عوام ہی سب سے زیادہ معصوم ہے، غریب ہی سب سے زیادہ معصوم ہے۔ یہ لوگ بھی سچ نہیں بولتے، انہیں بھی پتہ ہے کہ عوام کیا کچھ کرتی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتہ کہ کتنے لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے؟ کیا شہباز شریف صاحب کو نہیں پتہ کہ کتنے لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے زرداری صاحب کو نہیں پتہ کہ سندھ میں
بجلی کی کیا صورتحال ہے، چوری کی کیا صورتحال ہے، اور بجلی کی ادائیگی، بلوں کی ادائیگی کی کیا صورتحال ہے۔ KPK میں عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے، PTI کی جو گورنمنٹ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کتنے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور کتنے لوگ بجلی کا بل پے کرتے ہیں۔ اس عوام چور ہے، لیکن جو شریف آدمی ہے نا، پاکستان میں جو شریف آدمی ہے اس وقت اس کی جو صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، وہ شریف آدمی کی زندگی ہے۔ شریف آدمی نہ تو چوری کر سکتا ہے، نہ بدماشی کر سکتا ہے، نہ بجلی چوری کرتا ہے، لیکن ان تمام چوریوں کا، جو چوری حکمران کرتے ہیں یا عوام کرتے ہیں، ان تمام چوریوں کا جو سب سے زیادہ متاثرہ شخص ہے وہ پاکستان کا شریف شہری ہے۔ پاکستان کا وہ شہری جو قانون کا پابند ہے، جس نے سفید پوشی کا بھرم بھی رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، بجلی کے ریٹ بڑھے، پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں، وہی روٹین چل رہی ہے کہ جناب ہم نے اتنا پیٹرول استعمال کرنا ہے، اتنا ڈیزل استعمال کرنا ہے، کرائے بڑھ گئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی ہے، جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ عوام میں سے کسی نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا، نہ کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ عوام خود چوریوں میں مصروف ہے۔ جو میں نے پہلے عرض کی کہ عوام خود چور ہے اور چوریوں میں مصروف ہیں۔ اگر وہ احتجاج کریں گے تو وہ اپنے آپ کو مہذب شہری کہلوائیں گے، وہ خود مہذب نہیں ہے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، آپ کسی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، سرکاری گاڑیوں میں جو پیٹرول چوری ہوتا ہے یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ سرکاری گاڑیوں کا جو پیٹرول کی چوری ہے وہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ کیا اس پر حکومت نے قابو پایا ہے یا سرکاری افسران نے اس پر قابو پایا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کو زیادہ کریں گے اب، کیونکہ باہر پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر میں تمام چیزیں سرکاری پیٹرول سے استعمال کرنی ہیں، بلکہ ڈرائیور حضرات تو پیٹرول چوری کر کے بیچ بھی دیتے ہیں بازار میں۔ یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ سرکاری ڈرائیورز پیٹرول چوری کر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، لیکن اس کو پیٹرول مفت میں ملنا ہے جسے چوری کرنا ہے۔ جس نے خریدنا ہے اس کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ پیٹرول پمپ سے لے گا تو اس کو 400 یا 450 کے قریب پڑے گا، جو چوری شدہ پیٹرول ہوگا وہ اس کو 350 یا 300 میں مل سکتا ہے۔ اور یہ حقائق ہیں، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم ایکسٹرا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھ لیں کہ ججز، سرکاری ملازم، ہمارے حکمران، ان تمام لوگوں کے پیٹرول فری ہیں۔ ان تمام لوگوں کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جس کے اس میں جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے، وہ ان کے لیے فری ہے، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کو مل جاتا ہے۔ اور جو ضرورت سے زیادہ ان کو ملتا ہے وہ بھی یہ فروخت کرتے ہیں، چاہے پیٹرول پمپس کو فروخت کر دیں جہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں، یا باہر کسی کو فروخت کر دیں۔ یہ حقائق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ اسلام آباد میں کسی بھی پیٹرول پمپ پر چلے جائیں، جو PSO کا پمپ ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جناب کس طریقے سے جن لوگوں کو پیٹرول اور ڈیزل کے کچھ لیٹرز ملتے ہیں، 150 200 لیٹرز ملتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنا پیٹرول سیل کرتے ہیں وہاں پر، کیونکہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یعنی عوام ان سرکاری آفیسرز کو، سرکاری محکموں کو ان کی ضرورت سے زیادہ پیٹرول دے رہی ہے، اور ان کو عوام پر کوئی ترس نہیں آتا۔ ان کو عوام پر کوئی ترس نہیں آتا، یہ اس کو اپنا حق سمجھ کر فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ واپس گورنمنٹ کے پاس چلا جائے، نہیں۔ ہر مہینے جو ان کو پیٹرول 150 یا 200 لیٹر ملتا ہے، اس کو جو بچ جاتا ہے اس کو فروخت کر دیتے ہیں، اور فروخت کرتے ہوئے انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے،
کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ چلیں حکمران تو ڈکیتی میں مصروف ہیں، جو عوام چوری میں مصروف ہیں وہ کب تک ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر کھائیں گے؟ کب تک ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر کھائیں گے؟ آخر انسان ہے نا، انسان کی سخت جواب دے جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ غریب کی سخت بھی جواب نہیں دے رہی، وہ خوش ہے۔ جو عام آدمی ہے اس کی سخت بھی جواب نہیں دے رہی، وہ خوش ہے، کیونکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو امیر آدمی ہے یا جو خیرات دینے والے ہیں وہ اس کے گھر تک کوئی نہ کوئی راشن پہنچا دیتا ہے۔ خیرات کھا لیں گے، اپنا حق نہیں لیں گے۔ یہی ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر عوام چور ہے نا تو حکمران جو ہیں وہ ڈاکو ہیں۔ آپ عوام کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب عوام بہت معصوم ہے، عوام میں کوئی معصومیت نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں اسی موجودہ حکومت کی، تو موجودہ حکومت پچھلے 5 سال سے اپریل 22 سے لے کر یہ اب مئی 26 آ گیا ہے، 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، 5واں سال ان کا سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہ عوام کو بتا دیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے معیشت کتنی بہتر ہوئی ہے، ان کے آنے کی وجہ سے معیشت کتنی بہتر ہو گئی ہے، ان کے آنے کی وجہ سے عوام کو کیا ریلیف ملا ہے، کون سے معاملات بہتر ہو گئے عوام کے لیے۔ کے پی کے اور بلوچستان میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خود نہیں کر سکتے۔ ہم نے کیا ٹریول کرنا، یہ خود نہیں ٹریول کر سکتے۔ یہ صورتحال ہے امن و امان کی۔ معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے اوپن مارکیٹ کا تصور یہ ہمارے تیل کے لیے انہوں نے استعمال کیا ہوا کہ جناب وہاں پر تیل کیونکہ ریٹس بڑھ گئے ہیں، ڈالرز میں ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو یہاں پر ہم اس کا ریٹ بڑھا دیں گے اور اس پر اتنی لیوی ہم عوام سے چارج کریں گے۔ جب ہمیں سب کچھ ڈالرز کے حساب سے ملنا ہے تو ہمیں تنخواہیں ڈالرز کے حساب سے کیوں نہیں ملتی؟ آپ اندازہ کریں نا کہ ہمیں پیٹرول، بجلی ڈالرز کے حساب سے ملتی ہے، ڈالرز کا جو ریٹ ہے اس کے حساب سے کوئی جمع تفریق ضرب تقسیم کر کے یہ ہمیں بجلی اور ڈیزل، تیل، پیٹرول مہیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ڈالرز میں تنخواہیں نہیں ملتی۔ یعنی کہ یہاں پر بھی یہ ہمارے ساتھ ڈنڈی مار رہے ہیں کہ ہماری انکم ہے 40,000 روپیہ، یہ ہم سے فی لیٹر 100 روپیہ یا 125 روپیہ لیوی وصول کر رہے ہیں ٹیکسز کی صورت میں پیٹرول پر، اور بجلی پر جو چارجز ہیں، جو ٹیکس ڈیڈکشنز ہیں، اس کو تو کوئی عام بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، یہ ریاست جو ہے، ریاست صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس نے عوام کا ہی خون نچوڑنا ہے، اس نے عوام کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے۔ ریاست عوام کی مرہون منت کام کر رہی ہے، عوام کو ریاست کچھ بھی نہیں دے رہی، لیکن اس کے باوجود عوام ریاست کو بہت کچھ دے رہے ہیں۔ غریب آدمی سے لے کر امیر تک سب لوگ ریاست کو ٹیکسز پے کر رہے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اس وقت پسا ہوا طبقہ ہے نا، وہ یا تو تنخواہ دار طبقہ ہے اور یا پھر شریف آدمی ہے، جس نے کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرنی، جس نے کوئی چوری چکاری نہیں کرنی۔ غریب آدمی سے لے کر حکمرانوں تک سب چور ہیں، غریب عوام چور ہیں اور حکمران ڈاکو ہیں۔ یہ اپنا اپنا گزارا چلا رہے ہیں، اپنا اپنا گھر، اپنا اپنا چولہا جلا رہے ہیں، لیکن شریف آدمی جو ہے وہ پس کر رہ گیا ہے۔ کیا ریاست یا موجودہ حکمران اس کے بارے میں عوام کو کوئی تفصیلات بتانا پسند کریں گے کہ انہوں نے پچھلے 4 سال میں کون سا ریلیف عوام کو دیا ہے، عوام کے لیے کون سی چیز انہوں نے بہتر کی ہے، یا کوئی ایسی خوشی جو عوام کو دی ہو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں۔ کسان آپ سے ناراض ہے، تاجر آپ سے ناراض ہے، سرکاری ملازم آپ سے ناراض ہیں، آپ سے خوش ہے کون ہے؟ عوام بھی آپ سے ناراض ہے۔
آپ سے خوش کون ہے؟ آپ سے کوئی خوش نہیں ہے. آپ خدا کا خوف کریں, عوام کو ریلیف دیں. یہ جو ڈیلی کی بنیاد پر کبھی پیٹرول 15 روپے 20 روپے بڑھ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت پیٹرول کا ریٹ کتنا بڑھ جائے. یہاں پر ہم گزارش کریں گے کہ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ اگر عوام چور ہیں تو ہمارے حکمران ڈاکو ہیں. سیم اس کی مثال جو ہم نے پہلے بھی پیش کی آپ کے سامنے کہ جیسی روح ویسے فرشتے, اور اس کے ساتھ ایک ملتی جلتی اور مثال بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو جیسی عوام ویسے حکمران. عوام کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کے جو اعمال ہیں اس کا نتیجہ ہے. ہمارے حکمران ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں, اس پر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہم نہیں چیخ رہے, ہمارے عوام سکون میں ہے. چاہے پیٹرول آپ اس کو 600 روپے لیٹر کر دیں, عوام نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا. تھینک یو ویری مچ.